سننے کے بعد آپ کا پورا ورلڈ ویو جو ہے وہ چینج ہو. نوم چومسکی کی بک Who Rules the World. 10 کنٹریز جو کمبائنڈ ملٹری پہ خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ وہ اپنی ملٹری پہ خرچ کرتے ہیں. پاور کس کے پاس ہے؟ انہوں نے امیج اس طرح سے بلڈ کیا ہوا ہے، ایک سافٹ امیج. وہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر. اگر ہم نے اس انیکویلٹی کو اور اس انجسٹس کو روکنا ہے. ویلکم ٹو دا بک بائٹ، دا جرنی آف آئیڈیاز. آج جو اس سیریز میں ہم جس بک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ اتنی انٹرسٹنگ کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد آپ کا پورا ورلڈ ویو جو ہے وہ چینج ہو جائے. اور جو کچھ آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے وہ اس طرح سے نہیں، جو بظاہر آپ سن رہے ہیں اس طرح سے نہیں. اور یہ اس بک کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے. میں جس بک کا ذکر کر رہا ہوں میری مراد نوم چومسکی کی بک Who Rules the World. یہ بک ہے اور بہت انٹرسٹنگ بک ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا پاور، کہ پاور کس کے پاس ہے اور کون اس دنیا کو رول کر رہا ہے، اور جو سلوگن آپ سن رہے ہیں بظاہر یہ اس طرح سے نہیں ہے. وہ لکھتے ہیں کہ پاور جو ہے اب گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، اسٹیٹ کے پاس نہیں ہے. پاور بیانڈ دا اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاور اب شفٹ ہوا ہے بینک کے پاس، کارپوریشن کے پاس، اور آپ کے جو رچ ایلیٹ ہیں ان کے پاس. فار ایگزامپل جو آپ کا فیس بک ہے اور اس آپ کے جو بڑے بڑی کمپنیز ہیں وہ جو ہے وہ آپ کے الیکشن کو ایون اور آپ کے ڈیسیجنس کو جو ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے اور وہ شیپ کرتا ہے. اور جو ایلیٹ ہے جن کے پاس پیسہ ہے وہ بھی آپ کے اوپینین کو شیپ کرتا ہے، وہ آپ کے گورنمنٹ کو انفلوئنس کرتا ہے. اچھا، دوسری بات جو اس کتاب میں سب سے اہم بات وہ کہتا ہے کہ یو ایس کی جو فارن پالیسی ہے بظاہر تو وہ ڈیموکریسی کی بات کرتی ہے لیکن اندر سے وہ کنٹرول اور ڈومیننس پہ چلتا ہے. فار ایگزامپل انہوں نے عراق کے حوالے سے کہا نا کہ ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن، لیکن بعد میں کچھ بھی نہیں کرتا اور کنٹرول کرتے ہیں. اسی طرح ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے لیکن ابھی آپ لوگوں نے دیکھا نہیں غزہ میں انہوں نے جو غزہ کا ڈیسیجن تھا کہ یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، اس کو امریکہ نے 6 دفعہ ویٹو کی. تو یہ ویٹو پاور کیا ہے؟ جو آپ کو فیصلہ پسند نہ ہو تو وہ چاہے حق پہ مبنی آپ اس کو نہ مانیں. اچھا، جو تیسری بات اس نے اس کتاب میں لکھی ہے وہ ہے ٹیررسٹ اسٹیٹ آرگومنٹ. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یو ایس جو ہے اس کو بڑا کنڈیم کرتا ہے کہ ٹیررزم ہے اور دہشت گردی ہے، لیکن ان کے جو اپنے کچھ کام ہے، ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ بھی تو اگر اس اسٹینڈرڈ پہ دیکھا جائے تو وہ بھی ٹیررزم ہی ہے. فار ایگزامپل جو ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں اور جو پاکستان میں، جو یمن میں، جو عراق میں، افغانستان میں جو انہوں نے کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ٹیررزم نہیں ہے. اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں سیکیورٹی میجر کے نام پہ کہ سیکیورٹی تھریٹس ہے اور یہاں پہ نیوکلیر ویپنس ہے اور یہاں پہ نیوکلیر آرمز ہے، اور اس نام پہ وہ فیئر اور ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو خود پلا. اچھا، فورتھ ون جو اس نے لکھا ہے وہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انٹلیکچوئل رسپانسبلٹی معاشرے سے ختم ہو گئی. جو ہمارا انٹلیکٹ ہے نا، جو اکیڈیمیا ہے، جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں، جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں، وہ اس پروپیگنڈا کو اور اس اپینین کو جو ڈومیننٹ اپینین ہوتا ہے اس ڈومیننٹ ویسٹرن پروپیگنڈا کو وہ سپورٹ کرتی. جس ٹائم عراق کے بارے میں یہ کہا گیا نا تو پورا اکیڈیمیا اور پورا انٹلیکچوئل ایلیٹ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر اور وہ شیپ کرتے، وہ اپینین جو ہے اس کو شیپ کرتے. تو یہ انٹلیکچوئل رسپانسبلٹی ہمارے ہاں ختم ہوئی. اچھا، مزید وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیموکریسی کی بظاہر بات ہو رہی ہے دراصل یہ ریئلٹی نہیں ہے. آپ کا جو پاور ہے نا وہ ملٹری کے پاس ہے. اور وہ لکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل یو ایس کا آپ لگائیں نا اندازہ، تو یو ایس جو ہے وہ 10 کنٹریز جو کمبائنڈ ملٹری پہ خرچ کرتا ہے نا اس سے زیادہ وہ اپنی ملٹری پہ خرچ کرتا ہے. تو اس کا کیا مطلب کہ وہ سارا پیسہ جو ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ لگنا چاہیے تھا وہ تو ملٹری کے پاس جاتا ہے. آپ دراصل ملٹری کو ہی مائٹ مانتے ہو، آپ ملٹری کو پاورفل مانتے ہو، بظاہر آپ ڈیموکریسی کی بات
اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ پاور کس کے پاس ہے, رول کون کرتا ہے, تو وہ لکھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ آپ کے اوپینینز کو شیپ کرتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں, وہ پروپیگنڈا کو سپورٹ کرتے ہیں. اور میڈیا ایک بہت اہم پلر ہے اس وقت جو فالس پروپیگنڈا کو انکریج کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کے جو اوپینینز ہیں اس کو شیپ کرتے ہیں. جس طرح سے ویسٹ اس وقت یا اسرائیل پوری دنیا میں غزہ کے ساتھ جو وہ کچھ کر رہے ہیں, لیکن بظاہر جو ہے وہ انہوں نے امیج اس طرح سے بلڈ کیا ہوا ہے, ایک سافٹ امیج, کہ وہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہے ہیں, اور جو غزہ کے مظلوم ہیں ان کو وہ ظالم ثابت کر رہے ہیں, ان کو اپریسر ثابت کر رہے ہیں. تو یہ میڈیا جو ہے وہ ایک پاورفل ٹول اب پاور کا بن گیا ہے اور یہ رول کرتا ہے. اچھا, تو اس بک کا فائنل سینتھسس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اصل پاور جو ہے وہ کارپوریشن, بینک اور آپ کے ایلیٹ کیپچر کے پاس ہے, نہ کہ ڈیموکریسی کے پاس. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈبل اسٹینڈرڈ کو پروموٹ کرتے ہیں, وہ آپ کی فریڈم کو جو ہے ویکینڈ کرتا ہے, اس کو کمزور کرتے ہیں, اور وہ جو ہے انجسٹس کو, ناانصافی کو پروموٹ کرتے ہیں. اگر ہم نے اس انیکویلٹی کو اور اس انجسٹس کو روکنا ہے تو ہم نے اس مورل ویلیوز کو سٹینڈرڈ بنانا, اور اس مورل ویلیوز کو جب ہم سٹینڈرڈ بنائیں گے تو پھر ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہوگا, اور پوری جو ورلڈ ہے وہ پرامن, اس میں جسٹس ہوگا اور اس میں خوشحالی ہوگی. تھینک یو سو مچ.